یونیکیڈمی میں آج کی ہماری دوا ہے توت. اسے عام زبان میں شہتوت ہی کہا جاتا ہے. پہلے مختصر تعارف. انگریزی میں اسے ملبیری کہتے ہیں. لاطینی میں مورس انڈیکا کہا جاتا ہے. مزاج اس کا شامی توت جسے شہتوت کہتے ہیں، سیاہ توت کہتے ہیں، جو کالا ہوتا ہے. تو شامی توت یا سیاہ توت جو ہے مزاجن سرد تر ہے پہلے درجے میں، اور سفید توت جو ہوتا ہے جسے نبتی توت بھی کہا جاتا ہے یہ گرم تر ہوتا ہے. دونوں کے مزاج میں فرق ہے، ایک سرد ہے اور ایک گرم ہے. پہلے افعال و خواص پر بات کرتے ہیں. پہلے نفع خاص. یہ امراض حلق کے لیے بہت مفید ہے. پہلے سیاہ توت، شہتوت یا شامی توت کے بارے میں تفصیل. اسے مورس نائگرا کہتے ہیں، اور سفید توت جو ہوتا ہے اسے مورس البا کہا جاتا ہے. تو شہتوت کے مشہور افعال و خواص. یہ قابض اثر ہے، قبضیت پیدا کرتا ہے. مشکل الفاظ یہاں پر دے دیے جائیں گے. یہ رادع مواد ہے، مادوں کو لوٹانے والا ہے، لیکن خام حالت میں، کچی حالت میں یہ رادع مواد ہے. یہ ملطف ہے، مواد کو یا مادوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، لطافت پیدا کرتا ہے، لطیف بناتا ہے انہیں. یہ مفتح سدد ہے، سدوں کو کھولتا ہے، رکاوٹوں کو دور کرتا ہے. یہ مبرد ہے، ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. قاطع صفرا ہے، صفرا کو قطع کرتا ہے، پت کو کم کرتا ہے. مسکن حدت دم ہے، دم کی گرمی کو سکون دیتا ہے. محلل اورام حارہ ہے، گرم قسم کے اورام کو تحلیل کرتا ہے، سوجن کو کم کرتا ہے. اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ ہے. اس کی جڑ جو ہے وہ قاتل دیدان اما ہے، پیٹ کی کیڑوں کو مارتی ہے. اس کے مواقع اور ترکیب استعمال دیکھتے ہیں. شہتوت قابض اثر ہے، اسی لیے اسہال و پیچش کے ساتھ کثرت طمس، اسہال و زہیر، اسہال خونی، سیلان الرحم اور ذوف رحم کے امراض میں استعمال کرتے ہیں. قابض دوائیں مختلف انداز میں اپنا اثر دکھاتی ہیں. کبھی حرکات مقامی کو سکیڑتی ہیں تو کبھی خشک کر دیتی ہیں، کبھی مقامی عضلات کو پھر تنگ کر دیتی ہیں. یہ ملطف و رادع مواد ہے. اس کا نچوڑا ہوا پانی، شربت یا جوشاندہ، تینوں چیز. گرم قسم کے جو ورم حلق و حنجرہ ہے، حلق کا درد، درد حلق، خناق کی کیفیت، خشونت حلق، خشکی جیسی کیفیت، بہت الصوت، آواز بیٹھ جانا، ہارسنس آف وائس کہا جاتا ہے جسے. ورم لوزتین ٹونسلائٹس، ورم لحاظ یولائٹس، ورم لسان، زبان میں اگر سوجن ہے اور ورمی کیفیت ہے، منہ میں چھالے ہیں، قلا اور بسور دہن ہو کی کیفیت ہے، ان میں استعمال کیا جاتا ہے. کچا شہتوت جو ہے حلق و حنجرہ کی طرف آنے والے مواد کو لوٹا دیتا ہے اور وہ کھکار کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں. حلق کے ان امراض میں تنہا شہتوت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. پتوں کے جوشاندے یا شربت کو استعمال کرتے ہیں. یہ آب کشنیز، آب کاسنی یا پھٹکری ملا کر غرغرہ کیا جاتا ہے، کلیاں کرتے ہیں. سیاہ توت رادع ہونے کی بنا پر حلق و حنجرہ کی طرف آنے والے مواد کو روک دیتا ہے. یاد رکھنا ہوگا شہتوت صرف گلے کے امراض میں مفید ہے. گلے کے نیچے کے امراض جیسے سینے اور پھیپڑے کے امراض، ذات الریہ، ہوائی نالیوں کے امراض مثلا دمہ، اتساع شعبی، برونکائٹس، ذات الجنب، پلیوریسی، ایسے امراض میں فائدہ نہیں دیتا، بلکہ سینے کے امراض میں یہ مضر ثابت ہوتا ہے. شہتوت کا جوشاندے سے، کلیاں کرنے سے قلائے دہن، منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں. حلق کی سوجن کم کرنے کے لیے اس کے پتے، جڑ اور نرم ڈالیوں کے جوشاندے سے غرغرہ کرتے ہیں. اس کے شربت سے زبان کی سوجن بھی ختم ہو جاتی ہے اور خنازیری گلٹیوں میں بھی آرام ہوتا ہے. مفتح سدد، رکاوٹوں کو یعنی سدوں کو دور کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے مختلف ایسے امراض جو کسی رکاوٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں، مثلا یرقان سدی، obstructive جانڈس، یا دیگر قسم کے سدہ جگر، سدہ تحال، سدہ رحم، سدہ مثانہ و کلیہ میں استعمال کرتے ہیں. یہ مبرد ہے. شہتوت میں ٹھنڈک پیدا کرنے کی صلاحیت خاص ہے، اسی لیے اس کا جوشاندہ یا شربت پیاس کی تسکین کا سبب بنتا ہے اور خون کی گرمی یعنی حدت دم کو بھی دور کرتا ہے. صفراوی مزاج کے افراد کے لیے یہ ایک مفید مفرد دوا ہے. مسکن حدت دم، صفرا اور سودائے محترقہ کی آمیزش کی وجہ سے دم یعنی خون میں جو بذات خود ایک گرم خلط ہے اور بھی سوزش اور گرمی پیدا ہو جاتی ہے. ایسے میں خفقان، گھبراہٹ، بے چینی، چڑچڑاپن، پہلے سے موجود خارش، کھجلی، جرب و حکہ جیسی تکلیف میں اور شدت آ جاتی ہے. شہتوت کا پھل، اس کا رس یا شربت ان کیفیات میں بہت مفید ہے. محلل اورام حارہ، گرم قسم کے جو اورام ہیں ان میں یہ آرام دیتا ہے. مبرد، قاطع صفرا اور مسکن حدت دم، ان تینوں افعال کی بنیاد پر شہتوت یعنی شامی توت جو ہے گرم اورام کو تحلیل کرنے کے لیے انہیں ختم کرنے میں ایک مفید مفرد دوا ثابت ہوتا ہے. خصوصاً حلق اور گلے کے گرم اورام یا گرمی کے موسم میں ہونے والے حلق کی تکلیفوں میں شامی توت کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کی جڑ جو ہے قاتل دیدان ہے،
پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے۔ شہتوت کے پتوں اور برگ شفتالو کا جوشاندہ پیٹ کے کیڑوں کو مار دیتا ہے، خصوصاً حب القرا کدو دانے ٹیپ ورم جسے کہا جاتا ہے۔ اس کی چھال کا جوشاندہ بھی پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ دانت درد کے لیے اس کے پتوں کے جوشاندے سے مزمزہ یعنی کلیاں کرنا دانت کے درد میں آرام دیتا ہے۔ نافع نزلہ ہے، گرمی کی وجہ سے ہونے والے نزلے میں آرام دیتا ہے۔ شہتوت کا شربت استعمال کیا جاتا ہے نزلہ حار میں۔ بخار کی بے چینی، شہتوت کا رس بخار کی وجہ سے ہونے والی گھبراہٹ اور بے چینی کو دور کرتا ہے۔ صفراوی خفقان، صفرا کی زیادتی کی وجہ سے اگر زیادہ پیٹ صفرا کی وجہ سے گھبراہٹ ہو جائے، بے چینی ہو اور صفراوی خفقانی تکلیف ہو، براہمی کے جوشاندی کے ساتھ شہتوت کا شربت ملا کر پلاتے ہیں۔ پیشاب کی رکاوٹ، اس کے رس میں قلمی شورا پیس کر ناف کے نیچے لگانے سے پیشاب کی عارضی رکاوٹ جو کسی سدے کی سبب سے نہ ہو دور ہو کر پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ دبلے پن کے لیے بھی شہتوت کام آتا ہے۔ سوکھے ہوئے شہتوت کو پیس کر کی روٹیاں بنا لیں، ان روٹیوں کو کھانے سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ عمدہ خضاب کا نسخہ بھی سیاہ توت سے بنایا جا سکتا ہے۔ شہتوت کے پتے 7 حصے، انجیر سیاہ کے پتے یا سادہ انجیر کے پتے بھی لے سکتے ہیں، یہ 1 حصہ، اور انگور کے پتے 1 حصہ، سب کو ایک دیگچی میں ڈال کر پانی بھر دیں اور کپڑے سے برتن کا منہ بند کر کے جوش دیں۔ جب چھٹا حصہ پانی رہ جائے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ اس پانی سے بال دھونے سے اچھا خضاب جیسا اثر آتا ہے۔ شہتوت کے پتوں کی جگہ اس کی جڑ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ شہتوت خالی پیٹ کھانا ہی بہتر ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ شہتوت ہمیشہ خالی پیٹ کھائیں، پیٹ کی صفائی کرتا ہے، جلد ہضم ہوتا ہے اور جلد ہی آنتوں کی جانب اتر جاتا ہے۔ خون صالح پیدا کرتا ہے، اچھا خون پیدا کرتا ہے، جبکہ بھرے پیٹ میں زیادہ شہتوت کھانے سے فساد ہضم ہوتا ہے، ہاضمہ خراب ہوتا ہے اور ردی قسم کی خلطیں بنتی ہیں۔ مویشیوں کے لیے ایک خاص نسخہ ہے۔ شہتوت کے پتے 1 کلو صبح اور 1 کلو شام کو گائے بھینس جیسے مویشیوں کو کھلانے سے دودھ جو ہے 3 سے 4 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سفید توت، جو سفید توت اسے نبتی توت بھی کہا جاتا ہے، اس کا لاطینی نام مورس البا ہے۔ مفتح سدد ہے، یہ سدوں کو کھولتا ہے، رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ ملین تباہ ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ مرتب دماغ ہے، دماغ کی خشکی اور گرمی کو تراوٹ پیدا کرتا ہے۔ مقوی صدر و ریا ہے، یعنی سینے اور پھیپھڑوں کے لیے قوی اثر رکھتا ہے۔ یہ اثر بالکل سیاہ توت جسے شہتوت کہا جاتا ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ منزج اخلاط ہے، اخلاط کا نضج دیتا ہے، انہیں قابل اخراج بناتا ہے۔ مولد خون و مصلح جگر ہے، خون کی پیدائش کرتا ہے اور جگر کی اصلاح کرتا ہے۔ یاد رکھیں سفید توت جو ہے توت نبتی اپنے افعال و خواص میں کمزور ہوتا ہے۔ دوان سیاہ توت یعنی شہتوت یا شامی توت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن سفید توت کے کچھ الگ افعال و خواص بھی ہیں جن کے لیے سفید توت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ مفتح سدد ہے، اسی لیے سیاہ توت کی طرح اسے بھی استعمال کریں۔ ملین تباہ ہے، سفید توت طبیعت میں ہلکا پن، نرمی پیدا کرتا ہے، طبیعت کا بوجھل پن کم کرنے والی مفرد دوا ہے، اسی لیے شدید تھکاوٹ کے بعد توت سفید کا شربت مفید ثابت ہوتا ہے۔ مرتب دماغ ہے، دماغ کی خشکی، سستی اور تناؤ میں کمی لانے کے لیے توت سفید کا پھل یا اس کا شربت استعمال کیا جاتا ہے۔ دماغ میں تراوٹ پیدا کر کے طبیعت میں ہلکا پن اور فرحت لاتا ہے۔ یہ مقوی صدر و ریا ہے۔ سیاہ توت یعنی شہتوت سینے کے امراض میں نقصان دہ ہے، جبکہ توت سفید سینہ اور پھیپھڑوں کے امراض میں مفید و مقوی اثر رکھتا ہے۔ اسی لیے حلق کے ساتھ ساتھ سینے کے امراض مثلا ذات الجنب، پلیوریسی، دمہ، ایستھما، ورم شعبۃ الرئہ، برونکائٹس وغیرہ میں بھی سفید توت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ منزج اخلاط ہے، یہ بھی سیاہ توت سے الگ فعل ہے جو سفید توت میں پایا جاتا ہے۔ جب اخلاط خصوصاً بلغم اور سودا ایسی حالت میں ہو کہ ان کا اخراج مشکل ہو تو سفید توت کے پھل کا اور اس کے پتوں کا شربت یا جوشاندے کا استعمال نہ صرف انہیں قابل اخراج بنا دیتا ہے بلکہ یہ سوداوی خلطوں کا مسہل ہے، اسی لیے انہیں بذریعہ اسہال باہر بھی نکال دیتا ہے۔ سفید توت مصلح جگر ہے، اس کے جوشاندے سے اور اس کے شربت سے جگر کے فعل کی اصلاح ہوتی ہے۔ توت سفید گردوں کے اوپر موجود چربی یعنی شحم گردہ پیرینیفرک فیٹ کی پیدائش بڑھاتا ہے، جو گردوں کے کئی افعال میں اور گردوں کی حفاظت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ مسمن بدن ہے، فربا اور موٹا بنانے کے لیے بھی توت سفید کو استعمال کرتے ہیں۔ کالے شہتوت میں بھی یہ فوائد پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک صفحے پر توت سیاہ کے مشہور افعال و خواص اور توت سفید کے مشہور افعال و خواص دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ توت سیاہ کے ہیں اور یہاں پر مشہور افعال توت سفید کے۔ اسی طرح دیگر افعال میں یہاں توت سیاہ کے دیگر افعال ہیں اور یہاں توت سفید کے دیگر افعال دیے گئے ہیں۔ مرکبات، اس کا سب سے مشہور مرکب شربت توت سیاہ ہے۔ جدید دریافت کے تحت جو
امپورٹنٹ فائٹوکیمیکلس اس میں ملے ہیں وہ فروٹس میں الگ ہیں جو اس کے پھل میں خوشے میں پائے جاتے ہیں، ان کے پتوں میں الگ ہیں، اس کے روٹس کے اندر فائٹوکیمیکلس الگ ہیں اور اس کی ٹہنیوں میں الگ ہیں، جو یہاں آپ کو تفصیل سے دیے گئے ہیں۔ جو لوگ فائٹوکیمیکلس کی بنیاد پر معالجاتی اثرات کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور یہ سارے فائٹوکیمیکلس کے تعلق سے مختلف ریسرچ پیپر میں بہت تفصیلات سے وضاحت کی گئی ہے کہ یہ کس طرح عمل کرتے ہیں، کس طرح فعل انجام دیتے ہیں۔ یہ کچھ کیمیاوی جز جو ہیں فائٹوکیمیکلس ان کے اثرات بتائے گئے ہیں۔ کوارسیٹن اینڈ کیمفیرول جو ہے محلل ورم ہے، اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ لگتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ موریسن جو توت میں پایا جاتا ہے یہ مقوی اعصاب ہے اور میموری انہانسر ہے، یادداشت کو بڑھاتا ہے۔ ملبیروسائڈ اے این آکسی ریزوراٹرول حسن افزا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ ڈی این جے کر کے ایک فائٹوکیمیکلس ہے، ڈی آکسی نوجیریمائسن اینڈ فیگومائن، یہ دونوں فائٹوکیمیکلس ذیابیطس میں کارآمد ثابت ہوئے ہیں۔ سائنیڈین جو ہے اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور مانے سرطان ہے، اینٹی کینسر ایفیکٹ اس کا پایا گیا ہے۔ ملبیروفیوران جی ورم جگر یعنی ہیپاٹائٹس بی میں خاص طور سے کام آتا ہے۔ کوانون اینڈ البانول جو ہے وہ دافع جراثیم ثابت ہوا ہے اور اینٹی کینسر ایفیکٹ اس میں پایا جاتا ہے۔ توت کے کلینکل ایفیکٹس جو ریسرچ کے ذریعے سامنے آئے وہ اینٹی وائرل ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ ہے، یہ انالجیسک ایفیکٹ رکھتا ہے، درد کو کم کرتا ہے، نیورو پروٹیکٹیو اعصاب کو تقویت دیتا ہے، اینٹی کینسر ایفیکٹ پایا گیا ہے، اینٹی ڈائبیٹک ہے، اینٹی میلانوجینک ہے، اسی لیے یہ رنگ کو نکھارتا ہے، ہیپیٹو پروٹیکٹیو ہے، میٹابولک سپورٹ دیتا ہے، امیون سپورٹ دیتا ہے۔ یہ ایک صفحے پر آپ کو ڈائیگرامیٹیکل انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ یہ چند پیپر ہیں، ریسرچ پیپر جو آپ کے سامنے ہیں، اس کی لنک آپ کو دے دی جائے گی۔ فارماکولوجیکل پراپرٹیز آف مورس نائگرا یعنی بلیک ملبیری شہتوت جسے کہا جائے گا، سیاہ توت ایز اے پرومسنگ نیوٹراسیوٹیکل ریسورس، یہ نیوٹرنس نائمی جرنل میں شائع ہوا ہے۔ یہ دوسرا جو اسپرنگر میں ہے، دی ملٹی فیسیٹڈ بینیفٹ آف مورس نائگرا اے فارماکولوجیکل پاور ہاؤس، یہ بھی ایک بہت شاندار ریسرچ پیپر ہے۔ تیسرا پیپر جو پب میڈ میں شائع ہوا ہے اسپرنگر کے تھرو، مورس البا اے کمپریہنسو فائٹوکیمیکلس اینڈ فارماکولوجیکل ریویو، اس کے اندر جتنے اس کے ریسرچ ہوئے ہیں، تجربات ہوئے ہیں، ان کی تفصیل دی گئی ہے۔ توت کا مزاج سیاہ توت جو ہے یعنی شامی یا شہتوت جسے کہا جاتا ہے یہ سرد تر ہے۔ سفید توت یعنی یہ نبتی توت یہ گرم تر ہے پہلے درجے میں۔ مقدار خوراک شہتوت یا توت کی تازہ ہو تو 50 سے 100 گرام تک کھایا جا سکتا ہے۔ اس کا رس جو ہے 20 سے 50 ملی لیٹر اور اس کا رب نکال کر 10 سے 30 ملی لیٹر تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے مضرت نقصان دہ اثرات: شہتوت سینے کے امراض اور اعصاب کے لیے تکلیف دہ ہے، پیٹ درد، کولنج پیدا کر سکتا ہے، جبکہ سفید توت جو ہے وہ معدے کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ اصلاح کے لیے گرد سماق کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر توت نہ ملے تو سپستہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب طلباء کے لیے خاص طور سے قدرتی ماہیت و پہچان اور اس کے مترادف نام: شہتوت کو انگریزی میں ملبیری کہا جاتا ہے، لاطینی میں مورس نائگر کہتے ہیں۔ سیاہ قسم کا جو کالا توت ہوتا ہے اس کا نام مورس نائگر ہے، اور ایسے مختلف قسم کے جو شہتوت ہے ان کے الگ الگ نام ہیں جو آگے بتائے جائیں گے۔ اردو، فارسی سبھی زبانوں میں شہتوت توت میخوش یعنی کھٹا میٹھا، عربی میں توت حامض، مراٹھی، پنجابی، بنگالی، سندھی، پشتو میں توت یا توتری کہا جاتا ہے، سنسکرت میں توتا، ہندی میں شہتوت، گجراتی میں شیتون یا سیتور، کشمیری میں شانتل یا تل۔ یہ خاص طور سے شہتوت کی بات ہے جو سیاہ توت ہے۔ ماہیت جانتے ہیں توت کی۔ توت کی ماہیت میں سفید توت ہر قسم کی ایک مجموعی ماہیت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ ایک جھاڑی نما درخت ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پھل ہوتے ہیں۔ اس درخت کی شاخیں لمبی لمبی اور لچکدار ہوتی ہیں، تازہ شاخیں روئیں دار ہوتی ہیں۔ یہ بالکل اس طرح سے اس پر آپ روئیں دیکھ سکتے ہیں۔ مضبوط ہونے پر یہ روئیں ختم ہو جاتے ہیں لیکن ان کے نشان کئی سالوں تک باقی رہتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہی شاخ جو بہت باریک سی تھی، بڑی ہونے کے بعد بھی، پختہ ہونے کے بعد میں بھی اس کے نشان باقی رہتے ہیں۔ سردیوں میں اس کے پتے جھڑ کر فروری مارچ میں نئے پتے آ جاتے ہیں۔ شہتوت کا جو پھل ہوتا ہے خاص پھل ہی استعمال ہوتا ہے۔ پھل 1 سے 3 انچ لمبا ہوتا ہے، ملائم اور بیرونی طور پر فل دراز کی طرح دانے دار محسوس ہوتا ہے۔ رنگت اور مزے کے لحاظ سے کئی اقسام ہیں لیکن سب کا درخت تقریباً 10 سے 12 میٹر تک اونچا ہوتا ہے۔ توت کی اقسام: یہ آپ کے سامنے توت کی اقسام ہیں۔ سفید شہتوت یعنی مورس البا کہلاتا ہے، اسے نبتی توت کہا جاتا ہے۔ سرخ شہتوت اسے مورس روبرا کہتے ہیں۔ سیاہ شہتوت مورس نائگرا یا شہتوت یا شامی توت کہا جاتا ہے جو یہاں پر بتایا گیا آپ کو۔ ہمالیائی شہتوت کافی لمبا ہوتا ہے، مورس سراٹا کہلاتا ہے۔ دیکان یا ٹیکساس شہتوت جو ہے اس کا لاطینی نام مورس سیلٹیڈی فولیا ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ کنگ وائٹ شہتوت یا بہت لمبا سا ہوتا ہے، اسے مورس میکراورا کہتے ہیں۔ کچھ کی تفصیلی ماہیت بیان کی جا رہی ہے۔ پہلا مورس البا، اسے نبتی توت کہا جاتا ہے۔ یہ سفید، زردی یا
सब्जी माइल होता है, शीरी होता है। ये दूध मीठा होता है। इसे ही आमतौर से मोरस इंडिका कहा जाता है। इसके पत्ते चमकदार 5 से 13 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। फल मीठे 1 से 1.5 सेंटीमीटर के होते हैं। सियाह तूत यानी नायग्रा, ये आपके सामने शहतूत है। ये सियाह सुर्खी माइल भी होता है जिसका मजा मैखोश या तुर्श होता है। ज्यादातर दवान यही शहतूत इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्ते बड़े होते हैं, 10 से 23 सेंटीमीटर के। उनकी बालाई सतह सख्त होती है और निचली सतह रोएदार होती है। तीसरी किस्म मोरस रुब्रा कहलाती है। ये सुर्ख होती है, रंग गहरा सुर्ख से जामनी रंग। पत्ते 7 से 18 सेंटीमीटर के खुरदरे होते हैं। निचली सतह रोएदार होती है। फल 2 से 3 सेंटीमीटर और जायकेदार होते हैं। शहतूत के पत्ते पान या दिल की शक्ल के। कुछ किस्मों में पत्ते कई हिस्सों में बढ़ भी जाते हैं, बल्कि पौधा अगर बहुत बड़ा होता जाता है तो भी पत्ते जो है कई 3 से 4-5 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। यह आपको बटा हुआ हिस्सा और पत्ता नजर आ रहा है। बैरूनी सतह गहरी सब्ज और निचली सतह हल्की सब्ज रोएदार होती है। ये बैरूनी सतह आपके सामने है और ये पिछली सतह है जो हल्की है, धुंधली सी लग रही है, कम सब्ज है। ये बैरूनी सतह जो ज्यादा चमकदार और गहरी सब्ज है, ये पिछली सतह जो कम सब्ज नजर आ रही है। इसमें हल्के हल्के रोए पाए जाते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर रोए मौजूद हैं जो पिछली जानिब ज्यादा होते हैं। रगें बहुत वाज़े होती हैं। इसकी टहनियाँ जर्द या ब्राउन रंग की होती हैं। बिल्कुल ताज़ा टहनियाँ हरी ही होती हैं, सब्ज होती हैं। जब तना बड़ा हो जाता है तो उस पर इस तरह से दाने दाने से नजर आते हैं। लेकिन बहुत पुराना दरख्त जो है वो आम दरख्त मोटे छिलकों वाला परतदार नजर आता है। शहतूत के पत्ते रेशम के कीड़ों की पसंदीदा ग़िज़ा है। ये रेशम का कीड़ा आपको नजर आ रहा है। फूल छोटे छोटे होते हैं। ज्यादातर एक ही दरख्त पर शहतूत के जनाना और मर्दाना फूल लगते हैं, लेकिन अलग अलग डालियों पर होते हैं। लेकिन कुछ किस्मों में मर्दाना और जनाना फूल अलग अलग दरख्तों पर ही पाए जाते हैं। यानी मर्दाना फूलों का दरख्त अलग होता है और जनाना फूलों का दरख्त अलग होता है, और फल जनाना फूलों वाले दरख्त पर लगते हैं। 12 वरई के बाद जनाना फूल शहतूत के दानेदार फल में तब्दील हो जाते हैं। आपको जो फूल नजर आ रहे हैं यहाँ पर, फरवरी मार्च में फूल लगना शुरू होते हैं। ये मर्दाना फूल हैं। ये थोड़ा लंबे होते हैं और इनमें इस तरह से बजरे जिससे नजर आते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं बजरे, आप देख सकते हैं। और ये है जनाना फूल। इसमें इस तरह से रेशे पाए जाते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। ये रेशेदार नजर आता है। जब इनकी 12 वरई हो जाती है तो ये कुछ इस तरह से तब्दील हो जाते हैं। ये एक एक फल बना हुआ है। अब रेशे खत्म हुए हैं और पूरा खोशा तैयार हो रहा है। ये पूरा खोशा बन गया है। असल में हर शहतूत बेशुमार फलों का खोशा ही होता है। यह आपको एक पूरा खोशा नजर आ रहा है फलों का। देखा जाए तो यहाँ पर आपको शहतूत का एक डाली है और उसके फल नजर आ रहे हैं, और एक फल कुछ इस तरह से होता है। ये एक फल है, ये दूसरा फल है, और पूरी तरह जब ये मजमूई तौर से जो नजर आता है वो आपको इस तरह से नजर आएगा। ये नबाताती खाका है जो आपके सामने है। यहाँ पर मर्दाना फूल हैं जिनमें स्टेमन्स पाए जाते हैं, और ये नीचे जनाना, आपको जो रेशे जनाना फूल में नजर आ रहे थे वो यही रेशे थे। यहाँ पर भी आपको जनाना फूल जब 12 वर हो गया तब नजर आ रहा है, उसके रेशे आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। ये निचला हिस्सा जो है फल में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर फल बताए गए हैं। पत्ते दिल की तरह दंदानेदार। इस्तेमाल होने वाले अज्जा फल और पत्ते ही दवान इस्तेमाल होते हैं और बाजार में इसी शक्ल में आपको नजर आते हैं। ये सियाह तूत है। पैदावारी इलाका और उसकी काश्त इंडो पाक में सब जगह हो जाता है। ये पूरे इंडो पाक में बहुत अच्छी तरह पाया जाता है। इसके अलावा आस पास के जितने भी लगे हुए ममालिक हैं, अंडमान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, चीन, जापान, तिब्बत, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, इन सब इलाकों में पाया जाता है और कुदरती तौर से उगता है। फार्मिंग होती है बाकायदा। बहुत बड़े बड़े बागात इसके लगाए जाते हैं और बड़े पैमाने पर इसकी काश्त और पैदावार की जाती है। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई तब्दीली हुई तो उसे पिन कमेंट में हम आप बता देंगे ताकि आप खास तौर से उस पर तवज्जो दें। कोई तब्दीली हो तो आप देख सकें।